نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام باب مل کر جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ برادران اسلام، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو اگرچہ انتہائی اہم اور ہدایت بخش ہے، لیکن کلمہ حق بلند کرنے کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد جیسے جہاد یا غزوات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امت مسلمہ کے سیاسی استحکام اور ترقی کے لحاظ سے ازحد اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خیر القرون کے اکابر امت نے اس جہاد پر بڑی توجہ دی۔ وہ حضرات اپنی اولاد کو سرفروشی اور قربانی کے محیر العقول واقعات سنا کر ازبر کرایا کرتے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اگر اپنے زمانہ کی طاغوتی قوتوں سے انہیں ٹکرانا پڑے تو انہیں ذرہ برابر جھجک محسوس نہ ہو، اور جب اس راہ میں سروں کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے اسلاف کی طرح وہ بصد ذوق و شوق اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ اٹھے، کیونکہ اس میں ان کی دنیاوی زندگی کامرانی اور اخروی حیات کی سرخروئی کا راز پہنا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام نے قیام، امن، نفاذ عدل، حقوق انسانی کی بحالی اور ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے جہاد کا حکم دیا اور مجاہدین اسلام کو سچے لوگوں میں شمار کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے وہی مومن ہے، پھر اس کی کوئی شک نہیں، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا وہی لوگ سچے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی مال غنیمت، شہرت اور اپنا مرتبہ دکھانے کو لڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنا کون سا لڑنا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ حق بلند کرنے کے لیے لڑے تو وہ اللہ کی راہ میں لڑنا جہاد کرتا ہے۔ اسلام میں جہاد کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، اس کا اندازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بغیر جہاد کے مر گیا اور اس کے دل میں جہاد کی خواہش بھی نہ ہو، وہ منافقت کے ایک درجے پر مرا۔ حضرات گرامی قدر، دو جہاں کے سردار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ جہاد کو اس مقصد کے لیے جائز رکھا کہ کوئی کسی پر ظلم و جبر نہ کر سکے، تشدد سے کسی کو اپنا عقیدہ یا مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہ کیجیے۔ اگر کوئی بلا جبر کراہ دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کوئی اسے اسلام قبول کرنے سے جبرن نہ روکے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو بے دریغ قتل و غار و تگری اور بے فائدہ لشکر کشی سے منع فرمایا، بحالت جنگ بھی شرف انسانیت کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ انسانی حقوق کے نام نہاد علمدار اور ترقی یافتہ شائستہ کہلوانے والے آج بھی اپنے دشمن کے ساتھ ایسا رحمانہ کریمانہ سلوک کرنے کے روادار نہیں۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی شان ہے، آپ نے جنگ جیسی المناک چیز کو بھی رحم و کرم کا آئینہ دار بنا دیا۔ حضرات اکرام قدر، اللہ کی راہ میں جہاد کر کے میدان جنگ سے زندہ واپس لوٹنے والے کو غازی اور اپنی جان قربان کر کے مرتبہ شہادت پانے والے یا ناحق قتل ہونے والے غافل بالغ مسلمان کو شہید کہتے ہیں۔ اسلام میں شہید کا مقام و مرتبہ بڑا عظیم اور بلند ہے۔ اللہ رب العالمین نے شہیدوں کا شمار انبیاء و صدیقین کے ساتھ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
وحسن أولئك رفیقا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ راہ خدا میں شہید ہونا ایک عمل صالح قبر میں رزق کی فراہمی، دائمی حیات اور بخشش و مغفرت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں خبر نہیں۔ شہداء کو مردہ گمان نہیں کرنا چاہیے، وہ زندہ ہے اور انہیں رزق پیش کیا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں، شاد ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ حضرت سیدنا مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت مبارکہ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہیں، ان کے لیے عرش میں قندیلیں لٹک رہی ہیں، جنت میں جہاں چاہیں جاتی ہیں پھر ان قندیلوں کی طرف لوٹ آتی ہیں۔ حضرات تذکار شہادت کی اہمیت، اخروی سعادت اور شرف کی بلندی کا اندازہ اس بات سے خوب لگایا جا سکتا ہے کہ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس جہاد میں شہادت کی خواہش کا اظہار کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں۔ عزیزان مسلمان کا مقصد حقیقی اللہ کی رضا کے حاصل کرنا ہے اور رضائے الہی کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ شہادت بھی ہے، اور شہید جنت میں داخل ہونے کے بعد جب اس کا اجر و ثواب دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش اسے دنیا میں بار بار لوٹایا جائے اور بار بار شہید کر دیا جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسول اللہ نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہونے کے بعد شہید کے سوا کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں لٹایا جائے اور اس کے ساتھ پھر وہی سلوک کیا جائے جو دنیا میں بھی کیا جاتا تھا، لیکن شہید شہادت کی فضیلت و کرامت دیکھتے ہوئے تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لٹایا جائے اور 10 بار شہید کیا جائے۔ قضا حق ہے مگر اس شوق کا اللہ والی ہے، جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے۔ جانب برادر، شہید سوالات قبر اور اس کے امتحان سے نجات پاتا ہے۔ حضرت سیدنا راشد بن سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ قبر میں سب مسلمانوں کا امتحان ہوتا لیکن شہید کا نہیں ہوتا؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے سر پر تلواروں کی بجلی گرنا ہی اس کے امتحان کے لیے کافی ہے۔ میرے محترم بھائیو، مرتبہ شہادت پر فائز ہونے والا شخص موت کی سختی اور تکلیف سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کو قتل ہوتے وقت اتنی ہی تکلیف ہوتی جتنی تم میں سے کسی کو چٹکی بھرے جانے پر ہوتی ہے۔ برادران اسلام، شہادت قرض کے سوا تمام گناہوں کی بخش مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرض کے سوا شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ سے حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس میں گناہوں سے معافی سے مراد جمیع العقول العباد کی معافی ہے، اور یہ فضیلت خشکی پر شہید ہونے والے کے لیے، جبکہ سمندر میں شہادت پانے والے کے لیے قرض میں تمام واجب الادا حقوق اور گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، راہ خدا میں شہادت کم عمل میں زیادہ اجر و ثواب کے حصول کا ذریعہ ہے۔ سیدنا برا بن عازب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص لوہے کی زرہ پہن کر بارگاہ رسالت میں حضور عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم میں پہلے جہاد کروں یا اسلام قبول کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اسلام قبول کرو پھر جہاد کرو۔ حکم نبی کے مطابق اس نے پہلے اسلام قبول کیا پھر راہ خدا میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے عمل کم کیا اور ثواب زیادہ پا لیا۔ حضرت گرامی قدر، شہید کا مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا ہے۔ بروز قیامت اللہ تعالیٰ شہید کو اپنے اہل خانہ اور عزیز و کرم میں 70 افراد کی شفاعت کا اختیار فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہید کے اپنے گھر والوں میں 70 افراد کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید کے لیے 7
مختلف قسم کے انعامات ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہید کے لیے اللہ عز و جل کے پاس 7 انعامات ہیں۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے اس کی بخشش ہو جاتی ہے اور اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ نمبر 2 اسے ایمان کا جوڑا پہنایا جاتا ہے۔ نمبر 3 عذاب قبر سے نجات دی جاتی ہے۔ نمبر 4 اسے قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ سے امن میں رکھا جائے گا۔ نمبر 5 شہید کے سر پر وقار کا تاج سجایا جائے گا جس کا یاقوت دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ نمبر 6 72 حوریں اس کا نکاح کرایا جائے گا۔ نمبر 7 70 رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ عزیزان من، میدان جہاد میں اپنا رخ نہ موڑنے والوں اور دیوانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور انہیں بے حساب بخش و مغفرت کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ سیدنا نعیم بن حمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ، کون سے شہید افضل نے ارشاد فرمایا، وہ کسی صف میں اگر داخل ہو جائے تو قتل شہید ہو جائے تو اپنا رخ نہ موڑے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو جنت کی اعلیٰ منازل میں ہوں گے اور ان کا رب تعالیٰ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے، اور جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اس بندے سے کوئی حساب نہیں لیا جاتا۔ حضرات ذوالفقار، راہ خدا میں جہاد کرنا جنت واجب ہونے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اونٹنی کے 2 بار دودھ دھونے کے درمیانی وقفے برابر تقریباً دوپہر سے عشاء تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین شہیدوں کو جنت میں بڑا عالی شان اور فضیلت والا گھر عطا فرمائے گا۔ سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات میں نے دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے ساتھ لے کر ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مجھے ایک بہت خوبصورت عالی شان گھر میں داخل کیا۔ میں نے اس جیسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ گھر شہداء کا ہے۔ میرے محترم بھائیو، رائے خدا میں شہید ہونے والا جب میدان محشر میں آئے گا تو اس کا جسم خون سے لت پت ہوگا جس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخمی ہوتا ہے بروز قیامت وہ شخص اس طرح آئے گا کہ اس کا رنگ خون کی طرح یعنی زخم ترتازہ اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے۔ عزیزان من، سچے دل سے شہادت کی تمنا اور دعا کرنا بھی بڑے اجر و ثواب اور فضیلت کا سبب ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگی پھر وہ مر گیا یا قتل کر دیا گیا، اس کے لیے شہید کا ثواب ہے۔ ایک اور مقام پر سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ تاجدار رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت مانگی اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے رتبے پر پہنچا دیتا ہے، چاہے اس کا انتقال اپنے بستر پر ہی ہو۔ میرا یہ خواب ہو جائے، شاہ شرمندہ تعبیر مدینے میں پیو جام شہادت یا رسول اللہ۔ عزیزان من، شہادت صرف اسی کا نام نہیں کہ جہاد میں قتل کیا جائے، بلکہ باشہدہ وہ ہیں جنہیں دنیا میں بھی شہید تو نہیں کیا جاتا لیکن آخرت میں ان کے لیے بھی شہادت کا رتبہ ہے۔ مثال کے طور پر اپنے مال، جان، دین اور گھر کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جانے والوں کے بارے میں حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ اسی طرح طاعون اور پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر سمندر میں ڈوب کر اور بچے کو جنم دیتے ہوئے مرنے والی عورت کو بھی بروز حشر شہید کا درجہ اور اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم شہید کسے شمار کرتے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو اللہ عز و جل پر ایمان لائے اور راہ خدا میں جہاد و قتال کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح تو میری امت میں شہید بہت کم ہوں گے۔ فرمایا، جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، جو طاعون کی مبتلا ہو کر مرے وہ بھی شہید ہے، اور جو ڈوب کر مر گیا وہ بھی شہید ہے، اور حالت نفاذ بچے کو جنم دیتے ہوئے وقت میں مرنے والی عورت بھی شہید ہے۔ میرے محترم بھائیو، شہادت سمیت ہر وہ نیک عمل جو اخلاص سے خالی ہو اور اس سے مقصود صرف دنیاوی شہرت، ناموری یا حصول دنیا ہو، آخرت میں بھی اس پر کوئی اجر ثواب نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے ایک شہید کا فیصلہ ہوگا، جب اسے لایا جائے گا تو اللہ عز و جل اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا؟ عرض کرے گا میں نے تیری راہ میں جہاد کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، پھر اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا، تب اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک اور شخص کو لایا جائے گا جو قرآن پاک اس نے سیکھا اور سکھایا، اس سے دریافت کی جائے گا تو نے نعمتوں میں کیا بدلہ دیا گیا؟ وہ عرض کرے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیرے لیے قرآن کریم پڑھا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے علم اس لیے سیکھا کہ تجھے عالم کہا جائے اور قرآن کریم اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے اور وہ تجھے کہہ لیا گیا، پھر اسے جہنم میں ڈالا کا حکم ہوگا تو اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح مالدار کو لایا جائے گا، وہ بھی کہے گا کہ میں نے تیری رضا کے لیے مال کو اکٹھا کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کو بھی کہا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، اس کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا، لہٰذا اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، فرائض واجبات سمیت اپنے تمام اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اے اللہ ہمیں جہاد کی ساتھ سے بہرمند فرما، جہاد اصغر کے ساتھ جہاد اکبر کی بھی توفیق عطا فرما، شہادت کا رتبہ شرف عطا فرما اور دین اسلام کے لیے اپنی جان مال عزت آبرو سمیت سب کچھ قربان کرنے کا بھرپور جذبہ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔